جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ یاد رکھو، آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس کی پناہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کب تمہیں بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ تعالیٰ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر اذان کی آواز کان تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ اپنی پسند مانگو ضرور، لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جس نور کی تمہیں تلاش ہے وہ قرآن ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ کن فیکون، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب رب کے ایک حکم پر قرآن پاک نازل ہو گیا تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا نصیب نہیں بدل سکتا؟ وہ جو مشکل آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ نہیں جانتا تم کس دکھ میں ہو؟ وہ جو پتھر میں سے پانی نکال سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ لا حاصل کو حاصل میں نہیں بدل سکتا؟ وہ جو سردی کو گرمی میں، خزاں کو بہار میں بدل سکتا ہے، تو پھر تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے غم کو خوشی میں نہیں بدل سکتا؟ وہ جو رات کو دن اور اندھیرے کو روشنی میں بدلنے پر بھی قادر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دکھ کو سکھ میں نہیں بدل سکتا؟ وہ جو تمہاری ہزاروں غلطیوں کے بعد بھی تمہیں بھوکا نہیں سلاتا، تو پھر تم نے کیسے سوچ لیا وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہے؟ وہ رب جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جو تمہیں صبر دیتا ہے، تمہیں ہمت دیتا ہے، تمہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تو تم نے کیسے سوچ لیا وہ تمہارے صبر کو شکر میں نہیں بدل سکتا؟ وہ جو تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا، کیا تمہیں لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی تم سے پیار کر سکتا ہے؟ کبھی بھی کسی کو نیچ نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پہ کرم ہے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے بالکل باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ جن لوگوں کو مان نہ رکھنا آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کتنے سچے اور کتنے مخلص ہیں۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔
وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اور وقت خراب ہو تو آپ کا مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ دل کا بوجھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے، نہ مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ تعالیٰ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا سچے من سے اعتراف کیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ آپ اپنی تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیجئے، یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں لوٹائے گا۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاج بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ وہ اپنے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے، اور اس عبادت تک جو پہنچ گیا وہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہے، اور اللہ کیسے لاڈلے کی دعا کو رد کر سکتا ہے؟ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہے۔ جو دکھ رات کو سونے نہ دیں، ان دکھوں کا مرہم تہجد کے سجدے میں ہے۔ جن تکلیفوں کا علاج کہیں نہیں، ان کی دوا تہجد کے سجدے میں ہے۔ وہ رب جسے اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے، اسے تہجد تک لاتا ہے۔ وہ رب جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اسے تہجد پڑھنے کی توفیق اور طاقت دیتا ہے۔ تمہارا تہجد پڑھنا اللہ سے عشق کا ثبوت ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جسے چن لیا جائے اسے پھر مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اگر تمہارے دل سے خیال نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے تمہاری دعا قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔